صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ مسرور آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا المطہر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، پاک صاف و تزکیہ نفس فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دے رہے تھے تو میں نقلیں اتار رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جو ہی آواز گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوا لیا، اور میرے ساتھ میرے دو ساتھی بھی تھے، اور ہم بالکل ٹین ایج تھی ہماری. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آواز کون نکال رہا تھا، تو کوئی بھی نہ بتائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے دوست کو کہا کہ تم ذرا اذان بولو. تو اس نے آواز جب بلند کی تو اس کی آواز اتنی خوبصورت نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم بتاؤ. اس نے جب آواز بلند کی اس کی بھی آواز خوبصورت نہیں تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا کہ اب تم ذرا اذان پڑھو. تو میں نے آواز پڑھی. جب اذان کو پڑھا تو میری آواز اتنی خوبصورت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلایا اور مجھے چند انعامات دیے، اور انعامات دینے کے بعد میرے سر کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اللہم بارک لک، کہ اے اللہ اس کو برکت عطا فرما. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا وہاں سے بال اگنا شروع ہوئے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال آدھے جسم تک پہنچ گئے، لیکن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں کٹوایا. جب بھی ان سے وجہ پوچھتے تو وہ یہی کہتے کہ یہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے بال ہیں، تو میں ان کو تب تک نہیں کٹواؤں گا حتیٰ کہ مجھے موت نہ آ جائے. تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، تو وہاں پر ایک مؤذن رسول حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. آج پتھر اور نسبت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اس موضوع کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے اور اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج اپنے سیٹ کے اوپر جس کو مدعو کیا، میرے بہت ہی نہایت ہی عزیز اور مشفق دوست حضرت علامہ نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ حافظ محمد طاہر صبغت اللہ صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ آئے اور آپ کو ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. علامہ طاہر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب ذوالجلال نے جو وحی کی، اور اس وحی کے ذریعے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. تو اس پتھر اور یہ جو رب ذوالجلال پتھر کی اقسام بیان کر رہے ہیں، اس پتھر سے مراد کون سا پتھر ہے اور اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیا ذرا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حافظ محمد طلحہ مسرور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس عظیم کاوش میں مجھے بھی شریک کیا، اور اس عظیم سیٹ میں مجھے بھی آپ نے آج مدعو کیا. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آج کہ ہمارا جو موضوع ہے کہ پتھر اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے سوال کیا کہ پتھر اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اب یہاں پر اللہ رب العزت بندے سے یہ فرما رہا ہے کہ بندے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے، او اشد قسوة. اب پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پتھروں کی اقسام کو بیان کیا، فرمایا کہ بندے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے، جبکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان میں سے بعض پتھر کچھ ایسے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے وہ لرز جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں. اللہ، یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. فرمایا بندے نہ تجھ سے نہریں جاری ہوں،
نہ تجھ سے چشمے جاری ہوں، نہ تجھے اللہ کا خوف آئے کہ تو گر پڑے۔ فرمایا بندے تجھ میں یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جا رہی، بندے کیا تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے؟ او اشد قسوہ، او اشد قسوہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس پتھر کی نسبت نبی سے ہو جائے، جس پتھر کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ پتھر پتھر نہیں رہتا۔ اے امتی سوچ، اگر تیری نسبت آقا علیہ السلام سے ہو جائے تو تیرا پھر مقام کیا ہوگا، تیری شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پتھر اس کا مقام کیا ہے اور کس پتھر کی بات ہو رہی ہے۔ او اشد قسوہ کہہ کر ہم نے یہ مراد تو لے لیا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے بندے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ اب پتھر کو دیکھنا ہے ہم نے۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے آتے ہیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پتھروں کی اقسام بیان فرمائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ پتھر اور پتھر برابر نہیں ہوتا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں حج کرنے گیا، حج کرنے کے دوران میں نے کچھ پتھروں کو چوما ہے اور کچھ پتھروں کو مارا ہے، کچھ پتھروں کو میں مار کے آیا ہوں اور کچھ پتھروں کو میں چوم کے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا وجہ ہے، آپ کچھ پتھروں کو چوم کے آ رہے ہیں کچھ کو مار کے آ رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جس پتھر کو نبی پسند فرما لے لوگ اسے چوما کرتے ہیں، اور جس پتھر کو نبی ناپسند فرمائے لوگ اسے مارا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ سارے بت توڑے اور ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور باطل تو ہمیشہ ہوتا ہی ختم ہونے کے لیے ہے۔ لیکن آپ نے اندازہ اس بات کا لگایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتوں کو باہر نکالا اور توڑا وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف رب ہمیں کہتا ہے کہ ان پتھروں کو سجدہ نہیں کرنا ورنہ تم شرک کر بیٹھو گے، اور میں شرک ظلم عظیم سمجھتا ہوں، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن دوسری طرف رب ذوالجلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرواتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینے کا بھی حکم فرماتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ پتھروں کو سجدہ نہیں کرنا ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے، اور دوسری طرف مقام ابراہیم کی جگہ پر ہم 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اور یہ جو نسبت ہے، یہ علامہ صاحب مجھے جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ نسبت ایک طرف جو ہے نسبت نہ ہو تو پتھر توڑ دیا جاتا ہے، اور ایک طرف جب نسبت آ جائے تو پتھر کو دل سے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ قسمت ہمیں محمد مصطفیٰ نے عطا کی۔ بے شک بالکل ایسا ہی ہے کہ جس رب نے 360 پتھروں کو نکالنے کا حکم دیا اور ان کو منہمد کروایا گیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور اسی رب نے 2 پتھر شامل بھی کروا دیے۔ جس رب نے 360 پتھروں کو نکلوایا اسی رب نے 2 پتھروں کو نکلوا بھی دیا، جیسا کہ آپ نے عرض کی ایک پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے اور دوسرے پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ان پتھروں کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں محفوظ رکھ دیا، مقام ابراہیم کو۔ اب یہ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جس جگہ پر، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی نشان آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہی، وہ موجود ہیں۔ اب اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں 5 ممالک کا وزٹ کیا، 5 ممالک کا وزٹ کیا۔ عراق گئے، آپ عراق میں گئے تو کسی بھی مقام پر آپ کے قدموں کی نشان محفوظ نہ ہوئے۔ آپ مصر گئے تو وہاں پر بھی آپ کے کسی بھی جگہ پر قدموں کی نشان محفوظ نہ ہوئے۔ آپ شام گئے، وہاں پر بھی کسی جگہ پر، کسی مقام پر بھی، کسی پتھر کے اوپر بھی آپ کے قدموں کے نشان محفوظ نہ رہے، مگر جب مکہ آئے تو اللہ پاک نے حکم دیا، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، میرے گھر کو تعمیر کرو۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم مانگو، بدلے میں مزدوری میں کیا مانگتے ہو؟ تم نے کی ہے، آپ نے کی ہے میرے گھر کی مزدوری،
اب بتاؤ اجرت میں کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جو مانگوں گا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج دریائے رحمت جوش میں ہے، اے ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب جس مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی اور دعا کیا فرمائی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ میری پشت پہ وہ اپنا حبیب بھیج دے، وہ آخر الزمان جو نبی آنے والا ہے وہ بھیج دے، مجھے اس کا دادا بنا دے کہ کل محشر میں آؤں کوئی میرا نام نہ لے، سب کہیں وہ دیکھو نبی کا دادا آ رہا ہے، جد الانبیاء آ رہا ہے۔ اب آپ نے جب وہ دعا فرمائی، اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا اے پتھر ذرا نرم ہو جا، میرے خلیل کے قدموں کو اپنے سینے میں جگہ دے دے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، وہ پتھر نرم ہوتا ہے، پتھر جب نرم ہوتا ہے قدموں کے نشان اس پتھر پر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ باری تعالیٰ بات ہو رہی تھی تیرے درمیان اور تیرے خلیل کے درمیان، یہ بیچ میں پتھر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ بیچ میں پتھر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ پھر جواب یہ آیا کہ اے لوگوں سنو، جس جگہ پر کھڑے ہو کر میرے نبی کی آمد کا ذکر کیا جائے، میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیا جائے، اللہ پاک اس پتھر کو حکم دیتا ہے اے پتھر اپنی سختی چھوڑ دے اور نرم ہو جا، کیونکہ آمد کا تقاضا یہ ہے کہ سختیاں ختم کر دی جائیں اور نرمیوں کو پروان چڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان محفوظ ہو گئے۔ اچھا قبلہ آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں، ناظرین گرامی قدر قبلہ بیان کر رہے ہیں کہ بروز محشر ہر کوئی یہ نہ کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آرزو ہے کہ میری پشت میں سے ایک نبی آئے، تو کل بروز قیامت کو یہ نہ کہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، بلکہ سارے یہ بولے کہ محمد مصطفیٰ کے دادا آ گئے۔ اور یہاں پہ شاعر نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا تھا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ بے شک بے شک۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ پتھر جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، جو نبی کی آمد کا ذکر سن کر پتھر نرم ہو جائے، اے امتی او اشد قسوہ، اے امتی تجھے کیا ہو گیا ہے، تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، پتھروں سے بھی۔ یہ پتھر نبی کی آمد کا ذکر سن کر نرم ہو جاتا ہے۔ تو پھر سنیے گا کہ آمد کا ذکر ہوا ہے، ابھی خود ذات مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ بیان کر رہے ہیں کہ ابھی پتھر کا ذکر ہوا ہے لیکن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوا۔ مجھے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت روایت یاد آ گئی، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے تو آپ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ وہ سید الاولیاء ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے ایک نبی تھے تو وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر جو ہے نا اس کے اندر سے پانی نکلتا جا رہا ہے، پانی نکلتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے رب ذوالجلال سے دعا کی باری تعالیٰ مجھے یہ پتھر کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کر۔ تو رب ذوالجلال نے شرف عطا کیا تو وہ پتھر سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتھر تم کیوں، تمہارے اندر سے اتنا پانی نکل رہا ہے؟ تو آگے سے پتھر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں ڈر رہا ہوں جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ قیامت والے دن دوزخ کے اندر آگ کو جلانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے جو سی چیزیں استعمال ہوں گی وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر بھی جب لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تاکہ بڑی لکڑیوں کو آگ لگے۔ تو میں اس خوف کے اندر مبتلا ہوں کہ کل بروز قیامت دوزخ کی آگ مجھ سے ہی نہ بھڑکائی جائے، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کو ترس آ گیا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس جو دوزخ کے اندر جو پتھر جلائے جائیں گے ان سے نکال کر بلکہ جنت والے پتھروں کے اندر شامل کر دیا۔ اچھا آپ چلے گئے، کچھ دیر بعد آپ گزرے دوبارہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ جتنا پہلے پانی نکل رہا تھا اب اس سے ڈبل پانی نکل رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا پتھر کہ میں پہلے تمہیں دیکھا تھا تو تمہارے اندر سے پانی نکل رہا تھا، وہ خوف کی وجہ سے تھا، میں نے دعا بھی کر دی، دعا قبول بھی ہوگی، اب تم کیوں رو رہے ہو، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو پتھر کا جواب سنیے، اور قبلہ آپ کی ساری گفتگو کا اگر میں حاصل کہوں تو پتھر بھی ایموشنز رکھتے ہیں۔ اس پتھر نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، ہوا بکاء الخوف وہذا بکاء الشکر، وہ خوف کے آنسو تھے، یہ شکرانے کے آنسو ہیں۔ یعنی ہم جب شکر بھی ادا کریں
تو پتھر بھی اگر جب شکر ادا کریں تو وہ بھی رو پڑتے ہیں. تو اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تیرے سامنے شیخ سعدی کے پاس آیا تھا نا ایک بندہ کہ حضور مجھے نصیحت کریں. تو آپ نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں فوت ہو گئی. تمہارے والد فوت ہو گئے, تمہاری خالہ فوت ہو گئی. 9 رشتے گنوا دیے. تو شیخ سعدی نے جب 9 رشتے گنوائے اس نے ہر رشتے پہ کہا نا فوت ہو گئے فوت ہو گئے فوت ہو گئے. تو شیخ سعدی نے ایک تاریخی جملہ ارشاد میں آپ نے کہا جہاں تمہیں اتنا کچھ نصیحت نہیں کر سکا وہاں میں تمہیں کیا نصیحت کروں. جی بالکل. تو ہم بات کر رہے تھے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب اللہ تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کو, اس پتھر کو, اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا. اب قیامت تک اس پتھر کا ذکر ہوتا رہے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جس جگہ پر نبی کی آمد کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقام کو مٹنے نہیں دیتا. جس جگہ پر نبی کی آمد کا ذکر کیا جائے اللہ پاک اس مقام کو مٹنے نہیں دیتا. تو پھر ابھی آمد کا ذکر ہے تو پھر خود ذکر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. وہ رب جو مقام کو مٹنے نہیں دیتا وہ ذکر مصطفیٰ کو کیسے مٹنے دے سکتا ہے. تو پھر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام احمد رضا خان بریلوی. آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے, مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, جیسا قبلہ نے فرمایا ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. اور ایک اور مقام پہ فرمایا یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرے. ماشاءاللہ کیا بات. یہ ہم نے ذکر کر دیا مقام ابراہیم کا کہ پتھر جب نرم ہو جاتا ہے اے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے, او اشد قسوہ کہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے. اب آئیے ہم ذکر کرتے ہیں دوسرا پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے جسے لوگ چوما کرتے ہیں, جسے لوگ چوما کرتے ہیں. اگر رش ہو زیادہ, شریعت مطہرہ یہ فرماتی ہے کہ جب رش ہو زیادہ اور چومنا قریب جا کر ممکن نہ ہو تو بندہ ذرا دور سے اشارہ کر کے یوں اس طرح سے اپنی 10 انگلیوں کا اشارہ کر کے اسے چوم لے. پتھر کا تصور کر کے 10 انگلیوں کو چوم لے تو اس کا بوسہ ہو جاتا ہے. میں حیران اور پریشان ہوتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کر, ان لوگوں کی باتیں سن کر جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کا ذکر کر کے دونوں انگوٹھوں کو چومنا جائز نہیں. دلیلیں مانگتے ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک مجنون تھا وہ کتے کے پیر چوم رہا تھا. کسی نے پوچھا ہے مجنون تمہاری عقل سٹیا گئی ہے؟ مجنون تو کہتے ہی اسے ہیں. کسی نے کہا کہ مجنون تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کتے کے پیر چوم رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں نظر آتا ہے کہ میں کتے کے پیر چوم رہا ہوں, در حقیقت یہ کتا لیلا کی گلی سے گزر کے آتا ہے, میں دھیان لیلا کی گلی کا کرتا ہوں اور چومتا اس کے پاؤں کو. یہ ناظرین گرامی قدر علامہ صاحب نے جس مجنو کی بات کی, یہ جو مجنو تھا یہ تابعین کے اندر شمار ہوتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زیارت کی ہوئی. بے شک بے شک. تو مجنو جب لوگ دنیا کی محبت میں فریفتہ ہو جائیں, گرفتار ہو جائیں, وہ کتے کے پاؤں چومنے پر بھی دلیل نہیں مانگتے. اے امتی, اے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو جب نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے تو انگوٹھے چومنے پر دلیل مانگ رہا ہے. تو حجر اسود وہ پتھر ہے جسے چوما جاتا ہے, اور شریعت یہ کہتی ہے دور رہ کر اگر صرف پتھر کا تصور کر کے 10 انگلیوں کو چوم لے تو اس کا بوسہ ہو جاتا ہے. اے بندے تو یہ بتا, اگر 10 انگلیوں کو نبی کا تصور کر کے چومنا جائز ہے, پتھر کا تصور کر کے چومنا جائز ہے, تو پھر نبی کا تصور کر کے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چومنا بھی جائز ہے. ناظرین گرامی قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس گئے اور اس کو چومنے سے پہلے کہنے لگے اے حجر اسود, میں جانتا ہوں تو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے گا, لیکن میں تو عمر فاروق ہوں,
میں بتوں کو چومنے والا نہیں، بتوں کو توڑنے والا ہوں، تجھے میں صرف اس وجہ سے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ پیچھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آپ نے کہا عمر بھائی میں نے آگے کی بات بھی سنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجر اسود آپ کو نفع دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جو جو اس کو چومتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت وہ ان کو ڈھونڈ کر ان کی بخشش کروا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو پھر یہاں پر کیوں لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں؟ اگر پتھر جس کو ایک مرتبہ انسان چوم لے تو وہ بروز قیامت اس کو ڈھونڈ کر جنت میں لے کر جا سکتا ہے، اور اگر ہم نبی کا نام چوم لے یا نبی کے نام کی نسبت سے اپنے انگوٹھوں کو چوم لے اور ان کو اپنی عقیدت مندانہ طور پر اپنی آنکھوں کو لگا لیں تو کل بروز قیامت وہ ہمیں ڈھونڈ کر جنت میں کیسے نہیں لے کے جا سکتے؟ بے شک بے شک، اور یہی اہل سنت ہمارا یہ عقیدہ ہی یہی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم اس پتھر کو نہیں چومتے، ہم اس پتھر کو چومتے ہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حجر اسود سے خطاب فرمایا کہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور نہ ہی تو نقصان دیتا ہے نہ ہی تو نفع دیتا ہے۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ پیچھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا پیارے عمر انہو یضر وینفع، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ نفع کن کو دیتا ہے؟ چومنے والوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، اور نقصان کن کو دیتا ہے؟ جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہی نہیں ہوتا، اور جو چومنے پر دلیلیں مانگتے ہیں۔ سوچئے گا جو چومنے پر دلیلیں مانگتے ہیں انہیں فائدہ کیسے مل سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ فرماتے ہیں ہم ان لبوں کو چومتے تھے جن لبوں کے نشانات حجر اسود پر آقا علیہ السلام کے پڑے، اس لبوں کے نشانات کو چوما کرتے تھے کہ جسے آقا علیہ السلام نے خود بوسہ دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا، اور روایت میں آتا ہے جب آقا علیہ السلام ابھی بچپن کا عالم ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب آقا علیہ السلام کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اس دور جاہلیت میں بھی کعبے کا طواف کیا جاتا تھا لیکن طریقہ مختلف تھا۔ اب آپ نے سوچا کہ میں چونکہ آ گئی ہوں کعبہ کی طرف تو اب میں طواف کر لوں۔ آپ جب طواف کر رہی ہوتی ہیں دوران طواف جب آپ حجر اسود کے قریب لے کے جاتی ہیں، حجر اسود اپنی جگہ کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دینے لگ جاتا ہے۔ اب اس پتھر نے بوسہ دیا ایک بار، بوسہ دیا ایک بار، حضور علیہ السلام نے بوسہ دیا اس پتھر کو۔ اب وہ قیامت تک کے لیے تمام مومنین کے دلوں کا چین ہے۔ دوستان محترم، عزیزان گرامی قدر، جسے آقا علیہ السلام کا بوسہ نصیب ہوا ہو وہ دلوں کا چین بن جاتا ہے۔ جس نے حضور علیہ السلام کا بوسہ لیا ہو وہ حضور علیہ السلام کا جو بوسہ لینے کی وجہ سے مومنین کے دلوں کا چین بن جاتا ہے، اور جسے خود آقا علیہ السلام بوسہ دے وہ حسین بن جاتا ہے، وہ حسین بن جاتا ہے۔ تو یہ حجر اسود ہے کہ جسے لوگ چوما کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہ آقا علیہ السلام کی نسبت اب اس پتھر کو حاصل ہو گئی ہے۔ اچھا قبلہ، معذرت کے ساتھ کی بات کاٹ رہا ہوں، ناظرین گرامی قدر، آپ نے ایک اندازہ لگایا کہ وہاں پہ آپ جب زیارات کے لیے جائیں نا مکہ المکرمہ میں تو وہاں پہ ایک جبل، ایک پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں جبل نور۔ جبل نور وہ پہاڑ ہے، اس کو جبل نور کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اچھا جبل نور کے نام سے اس وجہ سے مشہور ہے کہ وہاں پر پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو یہ 5 وہاں پر پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی تھی آیات کریمہ، تو اس وجہ سے وہ جبل نور ہے۔ تو میں ذرا سوچ میں پڑا ہوں، علامہ صاحب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ 5 آیات جس پہاڑ پر نازل ہوئی وہ جبل نور بن گیا، تو پورے سینے کے اوپر پورا قرآن بطور وحی نازل ہوا، تو اس کو پھر لوگ کیوں نور مانتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں لوگ نور مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی بشر ہے، یہ نور نہیں؟ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے اور اس کی ہیبت سے اور ڈر سے
پہاڑ روئی کی مانند ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے علی قلبک، اے حبیب آپ کے دل پر، آپ کے سینے پر اس قرآن کو نازل فرمایا. بے شک، اور یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے جو اس کو تسلیم کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا علیہ السلام کو یہ خاص معجزہ عطا فرمایا ہے، اور یہ زندہ اور جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت میں بھی لوگوں کی شفاعت فرمائے گا. کیوں کہ کتاب جو ہے جس طرح قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ اللہ تعالیٰ نے جب خود اپنے حبیب کو نور فرمایا ہے، اے امتی تو بشر اور نور کی کشمکش میں جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، مگر قربان جاؤں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے فرمایا بندے تو سمجھنے والا بن جا، یہ حبیب میں نے تجھے نور عطا فرمایا ہے، اپنا نور سے بنا کر بھیجا ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو اس کو رحمت حاصل کرتا ہے یا اس پر دلیل تلاش کرتا ہے، یہ نور ہے یا بشر ہے. کہ ناظرین گرامی قدر، قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہی بروز قیامت ہماری بخشش پر ماغرب میں جنت میں لے کر جائیں گے. اور حدیث مبارکہ بھی ہے اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ او لأہلہ یوم ما. اب ہم ذکر کر رہے تھے، یہ تو ہو گیا مقام ابراہیم او اشد قسوہ، کہ جب مقام ابراہیم پتھر نرم ہو جاتا ہے، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو مومنین کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے صرف کافروں کے لیے، بس مذہبوں کے لیے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بالکل، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور سختی دکھاتے ہیں، تو صرف کافروں کے لیے ہے. دوستان محترم، اب ہم آگے ذکر کرتے ہیں، ایک تو ہو گیا حجر اسود، دوسرا ہو گیا مقام ابراہیم، اب تیسرا جسے جبل احد کہا جاتا ہے، پتھر پہاڑ کہا جاتا ہے. آقا علیہ السلام آپ اس پر جلوہ فرما ہیں، اصحاب رسول بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ جب اس پتھر پر تشریف فرما ہیں تو وہ پتھر لرز جاتا ہے، ہلنا شروع کر دیتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ، اے پتھر ٹھہر جا، تجھ پر 2 شہید اور 1 نبی اور 1 صدیق سوار ہے. اب آقا علیہ السلام ایک تو پہلی بات غیب کی خبر دی کہ 2 شہید، ان کی شہادت کی خبر آقا علیہ السلام نے دے دی. پتہ چلا کہ نبی علم کے غیب جانتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب میں حیران ہوتا ہوں یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر، اس میں کتنی لطیف بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک نبی یہ فرما رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. سمجھ میں آتا ہے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، رحمت بن کے آئے ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جہانوں میں یہ پتھر بھی آتے، جہاں پر انسان، شجر، جمی مخلوقات آتی ہے، وہاں پر یہ احجار بھی آتے ہیں. تو فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ فرمایا وَمُحِبُّهُ، یہ پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اب نہ تو پہاڑ نے بول کے بتایا آقا آئی لو یو، اس طرح کی تو بات پہاڑ بول ہی سکتا، مگر قربان جائیں جس نبی کو پہاڑ کی محبت کی خبر ہے، کیا اس نبی کو اپنی امتی کی محبت کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا اس نبی کو اپنی امتی کی محبت کا پتہ نہیں ہے؟ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر پتھر کی محبت کا پتہ ہے تو پھر امتی کی محبت کا بھی پتہ ہے. دور و نزدیک کے سننے والے کو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ نبی قریب ہوں یا دور ہوں، مرکز میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، اے امتی تو جہاں بھی بیٹھ کر آقا علیہ السلام پر سلام بھیجے گا، درود بھیجے گا. آقا علیہ السلام خود ثبات بھی فرماتے ہیں اور خود جانتے بھی ہیں کہ کس امتی نے یہ درود و سلام بھیجا. حضرت گرامی قدر، وہ میری منزل بھی، ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی، پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، انہیں کی پرچھائی روح پر بھی. وہ رنگ میرا، وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنوں، وہ میرے اندر کی روشنی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی محبت کو بھی جانتا ہوں، وَنُحِبُّهُ، یہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. تو پہلی بات. اب دوسری بات، جب آقا علیہ السلام
اس پتھر اس پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے، جلوہ افروز ہوئے تو وہ پتھر ہلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ خوشی کے عالم میں کہ حضور علیہ السلام نے آج مجھے یہ شرف بخشا، کل قیامت تک لوگ میری زیارت کو آئیں گے کہ آقا علیہ السلام نے اس پہاڑی پر جلوہ گر ہوئے تھے، قیامت تک لوگ مجھے میری زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ کیوں کہ یہ نسبت جو ہے یہ نسبت چھوٹی نہیں ہے، یہ نسبت بڑی اعلیٰ ہے کہ اگر پتھر کی نسبت آقا علیہ السلام سے ہو گئی، اب اس پتھر کو لوگ قیامت تک اس کی زیارت کے لیے آئیں گے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس پتھر کو بنائیں گے۔ علامہ صاحب وہ ذرا واقعہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے، اور وہ ایک میرے خیال سے اگر دیکھا جائے تو ایک نئی جہت کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھل کر آتا ہے کہ کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے چیلنج کیا، اور وہ کیا مقام تھا، وہ کیا ذرا ایک مقام بنا۔ جب ابو جہل ابو الحکمہ کہا جاتا تھا اس کو، زمانہ جاہلیت میں حکمت والوں کا باپ قرار دیا جاتا تھا، مگر جب آقا علیہ السلام کی نبوت کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو الحکمہ اب قیامت تک تجھ سے بڑا کوئی جاہل پیدا ہی نہیں ہوگا، تو تمام جاہلوں کا باپ ہے۔ اب جہالت کا باپ بنا دیا۔ آقا علیہ السلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرنے لگتا ہے اے اللہ کے نبی۔ ویسے علامہ صاحب یہ ایک کمال ہے نا کہ صحابہ کرام کے نام بھی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام عطا کر دیا وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دلیل بن گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کا اصل نام نہیں ہے لیکن وہ بلیاں ان کے ساتھ ہوتی تھی تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ ہریرہ، اس طرح حضرت علی شیر خدا، جیسا حضرت علی شیر خدا، حضرت خالد سیف من سیوف اللہ، اسی طرح حضرت سفینہ، وہ خط لے کر آیا جایا کرتے تھے تو سفینہ کو کشتی کا نام دے دیا۔ یہ محبت ہے، محبت ہے، واہ واہ، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، یہ اپنے فالوورز کے ساتھ کس طرح آقا علیہ السلام محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کہنے لگتا ہے اے مسلمانوں کے نبی اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ اب آقا علیہ السلام نے جب اس کا یہ سوال سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی چیز بولے کہ میں کون ہوں۔ مٹھی کی، یہاں پر ایک شاعر نے لکھتا ہے کہ مشکل تھے رستے آسان ہو گئے، یہ دیکھ کر کافر بھی پریشان ہو گئے، رکھا جب میرے آقا نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے، کہ تیری مٹھی کی چیز بولے کہ میں کون ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے سمت نبی بو جہل گیا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہم نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کا پھر فرمان ہوا، وہ پتھروں نے کنکریوں نے کلمہ پڑھنے لگی تو وہ ڈر گیا اور یوں مٹھی کھولی اور باہر نکل قدموں میں گر گئی کنکریاں اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب اللہ اکبر، اب جب کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، مطلب یہاں سے پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کو جو مقام ملتا ہے وہ حضور کے قدم شریف ہے۔ تو کہتے ہیں نا قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور پڑھ، جب چاند سے بڑھ کر ایک ہے سال کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ تو بس ہمیں کہتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نالے نما کے حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں کہ تاجدار ہم بھی۔ تو یہ مقام ہے کہ اگر پتھر کی نسبت، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ میں یہی بیان کروں گا، اے بندے اگر پتھر کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہو جائے، پتھر کی نسبت کسی بھی حوالے سے ہو کہ آقا علیہ السلام نے چوما ہو یا قدم مبارک لگے ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ پاک تو اس شہروں کی قسم کھاتا ہے جن میں آقا علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں، قسمیں کھا کھا کر فرماتا ہے اللہ پاک۔ تو سوچئے گا کہ اے امتی اگر تیری نسبت ہو جائے تو پھر تیرا مقام کیا ہوگا۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے اور ہمارے سیٹ اور پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی صلاحیتوں کو مزید نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی۔ ناظرین گرامی قدر، آپ نے جس طرح سنا کہ علامہ صاحب نے کتنے احسن اور حسین
انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اگر پتھر کے ساتھ ہو جائے تو پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وہ عام پتھر نہیں رہتا، وہ ایک خاص پتھر بن جاتا ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی امت کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ امت بھی پھر کوئی عام امت نہیں رہتی بلکہ وہ ایک خاص امت بن جایا کرتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کے میری گفتگو کا اختتام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اچانک ایک درخت پہلے ہلتا ہے اور ہل کر پھر آتا ہے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس جاتا ہے اور جا کر جہاں سے اکڑ کے آیا تھا وہیں پہ جا کے دوبارہ لگ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بڑا ہی عجیب واقعہ دیکھنے کو ملا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں واقعہ تم مجھ سے سنو گے یا تم خود مجھے بتاؤ گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت مندی والی بات کیا ہوگی کہ وہ واقعہ آپ اپنی زبان سے سنائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو، وہ درخت جب میں آ کر آرام فرما رہا تھا تو اس درخت نے پہلے رب کے حضور التجا کی کہ باری تعالیٰ مجھے اجازت ہو تو میں جا کر سلام پیش کروں، تو رب کی اجازت ملنے کے بعد وہ آیا اور اس نے آ کر سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو کر سایہ کر کے کھڑا رہا اور پھر بعد میں جا کر وہ اپنی جگہ پر واپس لگ گیا۔ تو ناظرین گرامی قدر، دنیا کی تمام مخلوقات ایون کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ بھی درود پاک بھیجنے کے لیے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو امتی تیری کیا ہی قسمت ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب چاہے جدھر چاہے بس ایک سچے دل کے ساتھ درود بھیج، کل قیامت والے دن وہی درود تجھے جنت تک پہنچا کر آئے گا۔ ناظرین گرامی قدر، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے گیسٹ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اور میرے دوست حضرت علامہ حافظ محمد طاہر صبغت اللہ صاحب کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے پروگرام نور سحر۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم